بحیثیت قوم ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا حال وہی ہے اور کچھ کرنے کا وقت ہے، کیونکہ اب اگر کچھ نہیں کیا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی اور میں اکثر کہتا ہوں اور یہ حقیقت بھی ہے، آپ لوگ اس بات سے اس بات پہ متفق ہوں گے کہ قوموں کی زندگیوں کے فیصلے ڈیموکریسی میں، خاص طور سے ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے، اور قوموں کی زندگیوں کے فیصلے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں ہوتے ہیں، اور اگر وہاں آپ کے ریپرزنٹیٹیو نہیں موجود ہوں گے تو یاد رکھیے آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ آج یہی ہو رہا ہے، یہی ہوا ہے، ہم کو اس بارے میں کچھ کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلم ریپرزنٹیشن یا مسلم ایم پیز یا ایم ایل ایز نہیں ہیں، مگر میں معافی چاہتا ہوں اور جماعت کے اور سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ یہاں موجود ہیں، مگر جو اور ان تین سیاسی رہنماؤں کے، ان تین سیاسی پارٹیوں کے علاوہ دوسری پارٹیوں میں ان کا نظم العین، ان کا کانسٹیٹیوشن مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، ان کے ایم پی، ان کے ایجنڈے میں ملک کی سب سے بڑی اقلیت، سب سے بڑی مائنورٹی کے بارے میں بات نہیں ہوتی ہے۔ کہیں بیک برنر پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کہیں کوئی سچویشن ہوتی ہے تو لیڈرز آتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہر پارٹی کے لیڈرز بات کرتے ہیں، مگر وہ پرائیورٹی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، وہ پرائیورٹی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خاص طور سے نارتھ انڈیا میں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہاں زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، بہت سارے لیڈرز آ کر مل کر لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں، مگر حقیقت معنوں میں وہ ایک سپرفیشل مرہم، ایک دوا لگانے سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ آئے مرہم کے اوپر ایک بینڈیڈ لگائی اور اللہ خیر صلی اللہ، پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ حالات کیا ہے یہ آپ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، یہاں ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر عقل رکھتے ہیں، اور سب کو ہم کو معلوم ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں ملک میں، اور خاص طور سے میں اگر بات کروں تو نارتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگ سب بہتر جانتے ہیں۔ روزانہ اخباروں میں، ٹی وی میں، اخباروں میں بھی نہیں آتا، سوشل میڈیا سے خبریں ملتی ہیں کیا ہو رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا سولوشن کیا ہے، مگر اس پر کام نہیں ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات، اس کے لیے ہم کوشاں نہیں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس مسئلے کا حل ہو۔ یہاں سارے ماشاءاللہ صاحب حیثیت لوگ موجود ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ایز این انڈیویجول میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، ایز این انڈیویجول ہم بہت طاقتور ہو سکتے ہیں، ہمارے تعلقات ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہو سکتا ہے، مگر بحیثیت قوم ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بحیثیت قوم ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا حال وہی ہے کہ جو سچر کمیٹی کی رپورٹ میں لکھا ہے، اور اس سے زیادہ اب تو، اور اس کو بھی لکھے ہوئے آج تقریباً 15 سال ہو گئے، 15 سال میں مزید حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن میں تو یہ مانتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں 4000 پولیٹیکل پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں، اور اس میں سے بیشتر اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحا کہتی ہیں، بیشتر پولیٹیکل پارٹیاں 4000 میں سے، تو اب ہم یہ مان لیں کہ 3500 بھی کہتی ہیں تو ہمارے اللہ کا شکر ہے 3500 مسیحا ہیں، اور 3500 مسیحا ہونے کے بعد ہمارا کیا حال ہے، اس پر ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ جس کو آپ چن کر بھیجیں گے اس سے آپ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے تمہیں چن کر بھیجا، تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تم نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا، ورنہ آپ کیا سوال کریں گے؟ جو ٹکٹ خرید کر پارلیمنٹ میں پہنچا ہے وہ کیا کرے گا پارلیمنٹ میں پہنچ کر، یا منتری بن کر بھی کیا کرے گا؟ وہ اپنا پیسہ واپس لے گا جو اس نے انویسٹ کیا ہے، اور سود سمیت اور پروفٹ سمیت واپس لے گا۔ وہ نمائندگی کیسے کر سکتا ہے ہماری؟ پلیز اس بارے میں سوچئے گا۔ میں ایک یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں، اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ سوال عبد الرحمان صاحب نے چھوڑ دیا ہے آپ کے سامنے، اس کتاب میں، اس ریسرچ میں آپ کے لیے سارے سوال موجود ہیں۔ بات پھر وہی آتی ہے کہ جواب کون دے گا؟ ظاہر ہے پرابلم ہماری ہے، ہم دیں گے، کوئی اور ہمیں تھالی میں سجا کر کے کچھ نہیں دے گا، ہمیں اپنی پرابلم خود سالو کرنی ہوگی۔ کوشش کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔